نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 3 پروگرام مذہبی اور دینی نوعیت کے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر، نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نمبر 3 ایمان اور اس کی شاخیں۔ اسی طرح 3 پروگرام میری کتابوں سے متعلق ہیں، جن میں نمبر 1 میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، نمبر 2 میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، اور نمبر 3 میری تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 7واں اور انتہائی اہم پروگرام جو میری زندگی کا بڑا ہی اہم پروگرام ہے، وہ ہے میری طرف سے پیش کردہ جدید ترین غیر الہامی مذہب ڈیلیکٹیکل لبرلزم۔ محترم حضرات، یہ 7واں پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ میری طرف سے پیش کردہ ایک غیر الہامی مذہب ہے جو فی زمانہ جس کی دنیا میں اشد ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے قبل جتنے بھی غیر الہامی مذاہب ہیں یا الہامی مذاہب ہیں، وہ باوجود دنیا میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو کہ کرنی چاہیے تھی، اور وہ انسانوں کے سماجی مسائل، جیسا کہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی اور ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا، وہ انسانوں کے سماجی مسائل کما حقہ حل نہیں کر سکے۔ لہٰذا دنیا میں ایک جدید ترین غیر الہامی یعنی کہ نان انسپائرڈ مذہب کی ضرورت تھی، جو میں نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ سو عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 55۔ عزیزان محترم، اس سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 54 ایپیسوڈ یعنی 54 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور آپ لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے عربوں کی اخلاقی حالت وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربوں کے اندر بت پرستی کا جو تھا وہ معاملہ کس طرح کا تھا، کس طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کس طرح انہوں نے بت بنائے تھے، کہاں سے لائے تھے۔ تو آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 9 ہے، عربوں کی اخلاقی حالت، بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت، پارٹ نمبر 9۔ سو عزیزان محترم، آگے ایک اور آپ کو بت کے بارے میں بتانا ہے کہ ذوالخلصہ عرب کے قبیلہ خصم کے بت خانہ کا نام تھا۔ ذوالخلصہ یمن میں تھا، یہ علاقہ یمن میں، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یمن کا علاقہ جو ہے سعودی عرب کے بالکل جنوب مغربی کونے میں، بالکل سمندر کے ساتھ، یعنی یمن جو ہے بالکل سمندر کے ساتھ ہے اور اس سے اوپر سعودی عرب واقع ہے۔ تو عزیزان محترم، ذوالخلصہ عرب کے قبیلہ خصم کے بت خانہ کا نام تھا۔ آج میں آپ کو ذوالخلصہ بت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس بت کا اسے قبیلہ دوس کا بت بھی کہتے ہیں، قبیلہ دوس کا بت بھی اسی کا نام ہے، اور اس کا نام اصل میں تھا خلصہ۔ ذوالخلصہ بت خانے کا نام تھا، یعنی ذوالخلصہ عرب کے قبیلہ خصم کے بت خانہ کا نام تھا۔ اس کو کعبۃ الیمامہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی یہ لوگ، ان کا ایک قسم کا کعبہ تھا، وہاں جتنے بھی لوگ تھے نا اطراف میں رہنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگ یا اونٹ چرانے والے لوگ، وہ سارے کے سارے اس کو کعبہ کہتے تھے، یعنی اس کو کعبہ کی حیثیت حاصل تھی۔ تو یہ یمامہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کا کعبہ مانا جاتا تھا۔ جی ہاں، اس میں ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام خلصہ تھا، بت کا نام تھا خلصہ۔ جی ہاں، اور ذوالخلصہ اس بت خانے کا نام تھا جہاں یہ بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا بت خانہ تھا۔ یہ بت جو تھا سفید پتھر پر منقوش تھا، یعنی سفید قسم کا پتھر تھا، اس پر نقش و نگار بنا کر یہ
بت بنایا گیا تھا اور اس پر تاج کی شکل کی کوئی شے بنی ہوئی تھی، تاج کی شکل کی سی۔ تو اس بت کی وہاں بڑے پیمانے پر پرستش ہوتی تھی اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، کپڑے چڑھاتے تھے اس کے اوپر، مطلب اپنے جانوروں کو ذبح بھی کرتے تھے اور اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا الہ، اور اپنا حاجت روا اس کو خیال کرتے تھے۔ پتھر کا بت تھا لیکن اس کو یہ لوگ اپنا حاجت روا خیال کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اس بت کو پوجنے والے قبیلوں میں پہلا تو قبیلہ دوس ہے، دوس، اور پھر بجیلہ یہ بھی ایک قبیلہ ہے، خصم یہ تیسرا قبیلہ ہے، ازد اور سرح یہ 5-6 قبائل ہیں جو اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو 10 ہجری میں بجیلہ کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس وفد کی قیادت جو تھی وہ قبیلہ کے سربراہ جریر بن عبداللہ البجلی وہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ سے ذوالخلصہ کا حال پوچھا۔ جریر ہے یا جریر ہے، یہ لفظ عربی میں عام طور پر جریر بولا جاتا ہے لیکن جریر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جریر بن عبداللہ سے ذوالخلصہ کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے ذوالخلصہ، باقی چھوٹے چھوٹے اکا دکا جو بت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن ذوالخلصہ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو مقرر فرمایا، ان کو قیادت سونپی اور مسلمانوں کا ایک لشکر ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تاکہ اس بت کو ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری کے وقت گھوڑے پر جب بیٹھتا ہوں تو ٹھہر نہیں سکتا گھوڑے پر بیٹھتے وقت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ایسے خیر و برکت کے طور پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ انہیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا، یا اللہ پاک انہیں ہدایت کرنے والا بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرے اور خود بھی ہدایت حاصل کرے۔ اسے ہدایت حاصل کرنے والا، ہدایت پانے والا بھی بنا اور دوسروں کو بھی ہدایت کرنے والا بنا، یعنی کہ یہ بت کو اور اس کے ماننے والوں کو ایک سبق سکھا کر آئے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، اس بت کو توڑ کر جلا دیا، نہ صرف توڑ دیا بلکہ توڑنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا۔ یہ قبیلہ دوس کا بت بھی کہلاتا ہے، نام اس کا خلصہ ہے لیکن اس کو قبیلہ دوس کا بت بھی کہتے ہیں، اسی کے نام سے یہ مشہور بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے اسی قبیلہ دوس کے بت کے بارے میں، یعنی ذوالخلصہ کے بارے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ سن لیں عزیزان محترم، قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے گرد اپنے کولے نہ مٹکانے لگیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وقت آئے گا جب اسی جگہ جو قبیلہ دوس کے جہاں بت یہ نسب تھا بت ذوالخلصہ، یہیں پر پھر ایک بت پرستی شروع ہو جائے گی عربوں میں، جہاں پھر بت نسب کیا جائے گا اور اسی کی عبادت، پھر پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی اور خواتین اس کے ارد گرد رقص کریں گی اور اپنی کولے مٹکائیں گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قیامت کے قریب، جی ہاں، قرب قیامت کو عربوں میں پھر ایک دفعہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، آج اسے نظر آ رہا ہے، جن لوگوں نے برج خلیفہ جیسی بلند ترین عمارتیں، دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی ہیں، وہیں پر انہوں نے مندر بھی بنا ڈالے ہیں۔ جی ہاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا مرکز و محور تو بتوں کو توڑنا تھا۔ آپ نے 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے وہ توڑے اور عرب کے چاروں اطراف میں جہاں جہاں کو بت موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکریوں کو، اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیج کر ان بتوں کو توڑوا دیا۔ اور ذوالخلصہ کو توڑنے کے لیے بھی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے ذوالخلصہ کو توڑ دیا، اور نہ صرف توڑا بلکہ اس کو جلا بھی دیا۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے، قرب قیامت کا وقت، جب پھر قبیلہ دوس ذوالخلصہ کی عبادت لوگ کریں گے، اس کی پوجا پاٹ کرنے والے عرب میں پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آج وہاں مندر بنائے جا رہے ہیں تو پھر بعد میں وہاں اس قسم کی صورتحال کے پیدا ہونے کا جو ہے نا امکان، اس کو ہم مسترد نہیں کر سکتے۔
وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔